یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے ہم شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جس نے ہمیں بخشا ہے۔ آج میرے پاس بہت ہی خوبصورت ایک پیغام ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے ہر طرف لڑائیاں، نہ صرف لڑائیوں کی افواہ بلکہ لڑائیاں لگ چکی ہیں۔ خدا کے کلام کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس جو ہے اس وقت کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی آیت نمبر 21 سے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے اور ہمارے قصروں میں گھس بیٹھی تاکہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کاٹ ڈالے۔ کہہ دے خدا یوں فرماتا ہے کہ آدمیوں کی لاشیں میدان میں کھاد کی طرح گریں گی اور اس مٹھی بھر کی مانند ہوں گی جو فصل کاٹنے کے وقت پیچھے رہ جائے جسے کوئی جمع نہیں کرتا۔ خدا نے آنے والے وقتوں کے بارے میں اپنے نبیوں کی معرفت جو نبوتیں خدا کے لوگوں تک پہنچائی ہیں، آج کی دنیا کے لیے خدا کا کلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور بائبل مقدس آنے والے دنوں کے بارے میں جو انفارمیشن دیتی ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، خدا کا کلام ہے۔ اور انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ بات ہے کہ ہم دیکھیں اور جانیں اور اس وقت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، خدا کی حضوری میں اپنے دل لگائیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے یہاں پر کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے اور خدا میں جو ہے وہ سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ جبکہ آج بھی کئی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا بنی ہے، جیسے مقدس پطرس کے خط میں لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خدا یسوع کے آنے کا وعدہ کہاں رہا۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح ایک دن ضرور آئے گا۔ یہاں پر لکھا ہے موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی۔ اگر اب بھی لوگ بیدار نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، تو وہ کب توبہ کریں گے؟ جبکہ موت جو ہے دنیا کے اوپر منڈلا رہی ہے، جنگ کے سائے جو ہیں وہ دنیا کے اوپر چھا چکے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم حالات حاضرہ پر اگر غور کریں تو ایک طرف ایران اور اس کے اتحادی جنہوں نے لال پرچم جو لہرا دیا ہے جو جنگ کی علامت ہے۔ جو کچھ ہونا ہے کتاب مقدس میں لکھا ہے وہ تو ہوگا، لیکن اس وقت میں ہمیں کس طرح سے روحانی طور پر تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے قصروں میں گھس بیٹھی ہے تاکہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کاٹ ڈالے۔ یاد رکھیں جنگ تو کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی، چونکہ جنگ کے اندر انسانی جانیں جاتی ہیں۔ وہ جان کسی کی بھی ہو وہ بہت عظیم ہے اور بہت قیمتی ہے۔ کہہ دے خدا یوں فرماتا ہے کہ آدمیوں کی لاشیں میدان میں کھاد کی طرح گریں گی۔ آج انسان جو طرح طرح کی آسائشیں جو ہے ان میں گھرا ہوا ہے اور لگژری لائف جو ہے پسند کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں انسانی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن ہر ایک زندگی نے جو ہے اینڈ کی طرف جانا ہے اور اس مٹھی بھر کی مانند ہوں گی جو فصل کاٹنے والے کے پیچھے رہ جائے۔ جب گندم کی یا فصل کی کٹائی کی جاتی ہے تو کئی بار تھوڑی سی فصل رہ جاتی ہے اور جسے کوئی بھی کلیکٹ نہیں کرتا، اکٹھا نہیں کرتا، جسے کوئی جمع نہیں کرتا۔ تو کلام کی روشنی میں ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ بالآخر دنیا کے اندر ہونے والا کیا ہے اور دنیا کے اندر ہوگا کیا۔ خدا کے کلام کی روشنی میں ایک اور چیپٹر ہم زکریا کی نبی کی معرفت اس نبوت پر غور کرتے ہیں۔ زکریا 14واں باب اس کی پہلی آیت سے، دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا۔ آج انسان جو ہے وہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میں بہت زیادہ پیسہ جمع کر لوں، میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ کتاب مقدس بتاتی ہے زکریا نبی کی معرفت کہ ایک دن سب کچھ ادھر ہی بانٹا جانے والا ہے، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں۔
सो किताब मुकद्दस में जो कुछ नबियों ने फरमाया है आज वो पूरा हो रहा है, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी। याद रखें, जब जंग होती है उसमें बहुत सारी जानें जाती हैं, और यहाँ पर औरतों के बारे में भी लिखा वो बेहुरमत की जाएंगी। कहीं पे भी जंग हो तो इस तरह से होता है, आधा शहर असीरी में जाएगा लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। सो जो भी लोग खुदावंद की पैरवी करेंगे खुदावंद उनका मददगार होगा। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है खड़ा होगा। और ये वो नबूवत पूरी होगी जो माल की किताब में जब यीशु मसीह आसमान पर गए थे तो दो फरिश्ते वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने कहा है, गलीली मर्दों तुम खड़े हुए क्या देखते हो, ये यीशु जो आसमान पर गया इसी तरह से फिर आएगा। सो जकरिया नबी की नबूवत के मुताबिक यीशु मसीह इस दुनिया में फिर आने वाले हैं। कहां पर आएंगे? कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा। कोहे जैतून जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और उसके मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सरक जाएगा और आधा जनूब को। तो ऑलरेडी माउंट ऑफ ओलिव दो हिस्सों में बंट रहा है, और तुम मेरे पहाड़ों की वादी में से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी, जिस तरह तुम शाह यहूदा उज़िया के अयाम में ज़लज़ला से भागे थे। सो यहाँ पर एक तस्वीर कशी की गई है, खुदा का नबी कहते हैं। और कहीं पे भी जब ज़लज़ला आता है तो लोग भागते हैं, लोग महफूज जगह की तरफ जो है वो दौड़ते हैं। उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदा मेरा खुदाएगा सब कुदसी तेरे साथ। तो यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ किताब मुकद्दस में लिखा आएगा। और उस रोज रोशनी ना होगी और अजरामे फलक छिप जाएंगे। सो आसमान पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हो रही हैं। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी अब गर्मी होना शुरू हो गई है। सो किताब मुकद्दस में लिखे आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। सो यहाँ पर भी लिखे अजरामे फलक छिप जाएंगे। हरारत की शिद्दत से किताब मुकद्दस में लिखा है कि जो है अजरामे फलक जो है वो पिघल जाएंगे, इतनी हीट होती जाएगी। पर एक दिन आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। याद रखे, उस दिन के बारे तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात हतमी है कि एक दिन आएगा जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मिसाया के तौर पर आ जाएगा। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त, यानी जब सूरज गुरूब हो रहा होता है और स्याही माइल रोशनी जब फैल रही होती है, तो अचानक से जो है बड़ी तेज रोशनी होगी और उस रोज यरूशलेम से आब हयात जारी होगा, यानी जिंदगी का पैगाम जिसका आधा बहरे मशरक की तरफ बहेगा और आधा बहरे मगरब की तरफ गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। और खुदा सारी दुनिया का बादशाह होगा। याद रखे, दुनिया के अंदर जितनी नेशंस पाई जाती हैं उन सब का खालिक और मालिक जिंदा खुदा है। उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। सो खुदावंद ही इस सारी कायनात का खालिक और मालिक है। और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जिबा से रिमोन तक मैदान की मानद हो जाएगा, पर यरूशलेम बुलंद होगा और बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक के मुकाम यानी कोने के फाटक तरह और हननिएल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौज़ों तक अपने मुकाम पर आबाद होगा और लोग इसमें सुकूनत करेंगे। और फिर लानत मुतलिक ना होगी, बल्कि यरूशलेम अमन अमान से आबाद रहेगा। और खुदा यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अजाब नाज़िल करेगा। तो यीशु मसीह
جو خدا کی فوج کا جو ہے وہ سربراہ ہوگا، جتنے خدا پہ ایمان رکھنے والے ہیں، جو بلیورز ہیں، وہ خدا یسوع کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ لیکن جب خداوند اٹھے گا، ایوب کی کتاب میں لکھا ہے جب خداوند اٹھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ یاد رکھیں یسوع سے اس دنیا میں آنے والا ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ ہم روحانی طور پر تیار ہیں کیا ہم اسے جواب دے سکیں؟ اور جب وہ اٹھے گا تو میں کیا کروں گا؟ اگر خدا کا بندہ ایوب یہ کہتا ہے تو میں اور آپ جو ہے کیا وقت رکھتے ہیں؟ اور خدا یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پہ یہ عذاب نازل کرے گا۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہوں گے جو زندہ خدا کو مانتے ہیں، اور دوسری جو افواج ہوں گی اینٹی کرائسٹ ہوں گی۔ عذاب کس طرح کا ہوگا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا جب استعمال ہوگا، بائیو کیمیکل جو ہے وہ جب اٹیکس ہوتے ہیں تو کس طرح کی وہ گیسز پھیلیں گی، انسانوں کا گوشت سوکھ جائے اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی۔ یعنی اتنی ہیٹ، آنکھ جو ہے بدن کے اندر نازک حصہ ہے اور یہ اس کو ہیٹ کو برداشت نہ کر سکے اور پانی بن کر بہہ جائے آنکھیں، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی اور وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے۔ سو میرے بہن بھائیوں، جب کہ ایسا وقت آئے اس سے پہلے موقع کہ ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اسے اپنا مالک خداوند جان کر خداوند کے لوگوں میں شریک ہو جائیں، اور یہودا بھی یشوع کے پاس سے لڑے گا اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا، اور گھوڑوں اور خچروں اور اونٹوں گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکرگاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا۔ سو ایک دن یہ ساری دنیا جو ہے ایک دری کی طرح، بوری کی طرح لپیٹی جانے والی ہے، اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید قیام منانے کو آئیں گے، جس طرح سے خدا کے لوگ مناتے تھے، اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں۔ یاد رکھیں یہ دنیا کسی کے لیے پکی رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم سب پردیسی اور مسافر ہیں، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے، مینا برسائے گا۔ تو جو خداوند کی پیروی کریں گے وہ سکون سے جئیں گے، اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جن کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید قیام منانے کو نہ آئیں گی۔ سو ان کے لیے برکت اور بلیسنگ ہے جو زندہ خدا کی پوجا کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کو جو عید قیام منانے کو نہ جائیں گی یہی سزا ہوگی۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرکوم ہوگا، خداوند کے لیے مقدس، اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی۔ سو خداوند کے جو ہاؤس ہولڈ ہیں، اس سے مراد خدا کے لوگ، وہ مقدس ہوں گے، بلکہ یروشلم اور یہودا میں کے سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔ اس سے مراد جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ خدا کے حضور میں نہ ٹھہر سکیں گے۔ سو یہ نبوت جو زکریا نبی نے کی، خدا کے بندہ نے، ہمارے لیے یہ باعث نصیحت ہے کہ دنیا اور اس کے سارے کام مٹنے والے ہیں، رہے گا نام سدا تکر مسیدہ۔ اور اس کلام کی روشنی میں جب کہ ہم ان آخری دنوں میں جی رہے ہیں اور اس دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی خدا میں ہمیں ہمیشہ پر امید رہنا ہے۔ ہم ایک امن کی دعا کریں گے، جنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی، خدا کرے
اور بالخصوص اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، یہاں پر امن اور سلامتی ہو۔ اقوام عالم کے لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، جبکہ دن کتاب مقدس کے مطابق لکھا ہے دن برے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے، جو خداوند کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اس میں محفوظ ہیں۔ خدا قادر مطلق خدا تیری تعریف کرتے اور تمجید کرتے، تو مبارک اور بھلا ہے اے خداوند، جبکہ پوری دنیا کے اندر افراتفری ہے، یسوع مسیح تو ہی پرنس آف پیس ہے، اپنا فضل جاری کرے خداوند اقوام عالم کے لیے۔ اے خداوند ہم امن کی دعا کرتے ہیں، اور اے خداوند بالخصوص ان دنوں میں جہاں جہاں پر جنگ ہے، عورتوں اور بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے خدا ہر طرح کے مصائب سے، پریشانیوں سے انہیں بچا کے محفوظ رکھنا، اور اے خداوند منت کرتے ہیں ہم سب کو روحانی جسمانی طور پر تیاری کا فضل دے، ہم تجھ سے ڈرتے رہیں، کامتے رہیں، تیرے خوف میں چلیں اور تیرے مقبول نظر ٹھہریں۔ تیرے قدرت والے نام میں، یسوع نام میں تیرے لوگوں کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اے خداوند پاکستان کے لیے بھی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس ملک کو اے خداوند برکت دے، ترقی دے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔